تو پچھلے جمعۃ المبارک میں نے یہ عرض کی تھی کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان جو آپس کی محبتیں، رشتہ داریاں، اب رشتہ کوئی بھی بندہ کبھی بھی اپنے دشمن کے خاندان کے ساتھ قائم نہیں کرتا۔ یہ ایک قدرتی بات ہے۔ ہماری کسی کے ساتھ دشمنی ہو تو ہم تو اس کی گلی سے بھی گزرنا یہ بھی گوارا نہیں کرتے اور یہ بھی اپنے لیے پسند نہیں کرتے، بجائے اس کے کہ اسی دشمن کی بیٹی کے ساتھ یا اس دشمن کی کسی بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی یا بیٹے کا نکاح کرنا، شادی کرنا، کوئی تعلق قائم کرنا، تو یہ عام روٹین میں ہم اس کو مناسب نہیں سمجھتے۔ تو اگر صحابہ اور اہل بیت کے درمیان آپس کی رشتہ داریاں تھیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان میں آپس میں نفرتیں نہیں تھیں۔ اسی طرح ہم میں سے کوئی بندہ اگر کسی کو وہ ناپسند کرتا ہے تو کبھی بھی اپنے بچوں کے نام اس کے نام پر نہیں رکھتا۔ مثال کے طور پر ہم اہل سنت ہیں، ہم نے آج تک ہم میں سے کسی بندے نے اپنے بیٹے کا نام ابو جہل رکھا ہو؟ ہم میں سے، حالانکہ اس کو ابو جہل تو مسلمان کہتے تھے، اس کی ویسے کنیت تھی ابو الحکم۔ اسی طرح ہم یزید کو پسند نہیں کرتے، اہل بیت کا دشمن سمجھتے ہیں۔ بتائیں آج تک ہم میں سے کسی نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہو یا پسند کرتا ہو؟ ہاں ابو بکر رکھتے ہیں، کیوں؟ ہمیں ان سے پیار ہے۔ ہم اپنے بچوں کے نام حسن و حسین کے نام پر رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں ان سے محبت ہے۔ اسی طرح شمر نام ہے، ہم نے کبھی کسی کا نام شمر نہیں رکھا اور نہ ہی اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو جس کے ساتھ بندے کو محبت ہوتی ہے بندہ اس کے نام پر اپنے بچوں کے نام کو رکھتا ہے، اور جس کے ساتھ کوئی نفرت ہو، دشمنی ہو، بغض ہو، بندہ کبھی بھی اس کے نام پر اپنے بچوں کے نام نہیں رکھتا۔ حالانکہ تاریخ میں اگر دیکھا جائے لفظ فرعون بھی ہے اور دیگر بہت سے ایسے الفاظ ہیں، بہت سے ایسے نام ہیں کہ جو تاریخ میں پائے جاتے ہیں، لیکن جن کا کردار ہماری نظر میں برا ہے، ہم ان کے ناموں پر اپنی اولاد کے نام رکھنا پسند نہیں کرتے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے وہ ایک روایت اصول کافی کی، جو شیعہ حضرات کی سب سے معتبر حدیث کی کتاب ہے، اس کی وہ میں نے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور پھر اس کو میں دہراتا ہوں مزید بات کو سمجھنے کے لیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اپنے دور حکومت میں، حالانکہ جو دارالحکومت تھا وہ دمشق تھا، شام میں تھا۔ آپ جب مدینہ منورہ آئے تو آپ نے اہل بیت اور جو ہاشمی تھے ان کو بلایا تاکہ ان کو انعامات سے، تحفے تحائف سے نوازا جائے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی اکبر جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دونوں شہزادے تھے، تو ایک جب حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا بھی تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا علی۔ کس کے بیٹے ہو؟ حسین کے۔ جو بھی دینا تھا ان کو نواز دیا۔ اب دوسرا حضرت امام زین العابدین چھوٹے تھے دوسرے نمبر پر، تو وہ جب آگے ہوئے حضرت امیر معاویہ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا علی۔ انہوں نے پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ جی حسین کا بیٹا ہوں۔ آپ نے کہا بھی تمہارے گھر میں ہر ایک علی ہی ہے کہ دو بیٹے؟ کوئی بھی بندہ اپنی اولاد کے سب کے ایک نام تو نہیں رکھتا، مختلف نام رکھتا ہے تاکہ یہ پہچانے جائیں، آواز دینی ہو، بلانا ہو کسی کو۔ ایک ہی نام ہو تو جب آواز دیں گے تو سارے متوجہ ہو جائیں گے یا ایک دوسرے کو کہیں گے تمہیں بلایا۔ اب انہوں نے کہا بھی دونوں کے نام علی رکھے ہیں۔ جب واپس آئے حضرت امام علی مقام کو یہ بات بتائی تو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میرے 100 بیٹے ہوں میں 100 کا نام بھی علی رکھوں گا۔ یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے اپنے بچوں کے نام اس کے نام پر رکھتا ہے۔ ہم میں سے بعض کسی کے مرید ہیں، کسی آستانے پر جانے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ہم اپنے پیروں کے یا ان کے صاحبزادوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فدق کے ذریعے سے جو پچھلے جمعۃ المبارک میں بیان کیا، ان کے خلاف ہرزہ سرائی، ان کی بے ادبی، گستاخی کی جاتی ہے۔ اہل بیت کے دشمن تھے، اہل بیت کا حق کھا لیا، یہ کیا وہ کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اگر ان سے اتنی ہی نفرت تھی تو کیا اہل بیت میں سے کوئی ایسا تھا کہ جس نے اپنے بچے کا نام ان کے نام پر رکھا یا نہیں رکھا؟ حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نام پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا بیٹا تھا، آپ نے اس کا نام بھی ابو بکر رکھا، جو واقعہ کربلا میں شہید ہوا۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کا ایک اور بیٹا تھا جس کا نام عمر تھا، وہ بھی واقعہ کربلا میں شہید ہوا۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کا ایک اور بیٹا تھا جس کا نام عثمان تھا، وہ بھی واقعہ کربلا میں شہید ہوا۔ آپ جہاں بھی وہ امام علی مقام کے علاوہ 71 یعنی ٹوٹل 72 شہداء کے جہاں بھی آپ نام پڑھیں گے آپ کو وہاں پر یہ نام بھی ملیں گے۔ جس طرح حضرت غازی عباس جن کو کہا جاتا ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، اسی طرح حضرت ابو بکر، عمر، عثمان یہ بھی سیدنا علی المرتضیٰ آپ کے بیٹے تھے اور یہ تینوں میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر تھا جو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جس نے حق کھا لیا ہمارے خاندان کا، جس کے ساتھ ہماری بڑی دشمنی ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کے نام اگر رکھنے یاد آئے تو ہم اسی کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ ثابت ہے، اور یہ سارے میرے پاس حوالہ جات لکھے ہوئے ہیں، ساری اہل تشیع کی یہ کتابیں ہیں کہ جن میں یہ مکمل تاریخ اور مکمل واقعات اور مکمل یہ نام درج ہیں کہ آپ کے بیٹوں کے نام اسی طرح تھے۔ اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام عمر بھی تھا۔ حضرت علی بن حسین یعنی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھی ایک بیٹے کا نام عمر تھا۔ حضرت امام موسیٰ الکاظم جو امام ہیں اور 7ویں امام ہیں، تو ان کا جو بیٹا تھا اس کا نام بھی عمر تھا۔ اسی طرح حضرت جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام جعفر الصادق کی بیٹی کا نام عائشہ تھا۔ اب بیٹی کا نام فاطمہ بھی تو رکھ سکتے تھے، بیٹی کا نام حضور کی سب سے پہلی زوجہ ان کے نام پر خدیجہ بھی تو رکھ ہی سکتے تھے، لیکن اگر انہوں نے ان کا نام عائشہ رکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نام پسند ہے۔ اگر یہاں پر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ بھئی نام رکھنے میں کیا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نام تو لازمی تو نہیں ہے کہ انہی کی وجہ سے نام یہ رکھا ہے، کسی اور کی وجہ سے بھی تو نام ہو ہی سکتا ہے، تو پھر بندہ ایسے بندے کو کہہ دے بھی ٹھیک ہے تم بھی حضرت علی المرتضیٰ یہ نہ سمجھو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے میں اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ رہا ہوں، تم بھی حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے کا نام چونکہ ابو بکر تھا تم بھی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ لو۔ تو ایسا بندہ جس کے دل میں بغض صحابہ ہے وہ کبھی بھی یہ نام اپنے بیٹوں کے نہیں رکھے گا، حالانکہ وہ ان کو گالیاں دینے والے ہیں۔ تو اگر اہل بیت نے اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پر رکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان سے محبت کرنے والے تھے، ان کا احترام کرنے والے تھے۔ اور پھر رشتہ داری کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا رشتہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ سسر لگتے ہیں، حضور ان کے داماد ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بیٹیوں سے نکاح کیا ہے، تو یہ بھی ایک قرابت کا رشتہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری قرابت کے جو رشتہ داریاں ہیں ان کا لحاظ کیا کرو۔ اور حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں، یعنی 4 خلفاء جو سب سے اعلیٰ مقام والے ہیں، 2 ان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان 2 کے داماد ہیں، اور جو باقی 2 ہیں وہ ہیں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں۔ تو اس قدر قریبی رشتہ ہے۔ اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی حفصہ اس کے ساتھ نکاح کیا۔ اسی طرح حضرت جعفر طیار جو حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی ہیں، ان کے پوتے نے حضرت ابوبکر صدیق کی پڑپوتی کے ساتھ نکاح کیا۔ اسی طرح حضرت امام محمد الباقر جن کو ائمہ اہل بیت میں سے شمار کیا جاتا ہے، اور 5ویں وہ امام ہیں اہل بیت کے، حضرت امام محمد الباقر۔ اب آپ کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ آپ کا نکاح ہوا حضرت سیدہ ام فروہ کے ساتھ۔ اب ام فروہ کون تھی جن کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا؟
فروا یہ والد کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی تھی، اور والدہ کی طرف سے بھی حضرت ابو بکر صدیق تک ان کا سلسلہ نسب جاتا تھا۔ یعنی ان کے جو والد تھے وہ قاسم بن محمد بن ابو بکر، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد، ان کے آگے سے بیٹے قاسم، اور ان کی یہ بیٹی تھی۔ اور دوسری طرف چلے جائیں حضرت ابو بکر صدیق کے دوسرے بیٹے عبد الرحمن، ان کی جو بیٹی تھی اسما، ان کے ساتھ قاسم کا نکاح ہوا اور ان سے پیدا ہوئی حضرت فروا۔ حضرت فروا سے نکاح کیا حضرت امام محمد الباقر نے، اور ان سے پیدا ہوئے حضرت امام جعفر الصادق۔ اب کسی بندے نے یہ جو اعتراض کیے جاتے ہیں صحابہ کے بارے میں، یہ آج کے نہیں، یہ تب سے ہیں، اور تب سے اس امت کو توڑنے کے لیے، آپس میں نفرتیں، فرقے بنانے کے لیے یہ غلط فہمیاں مشہور کی گئی ہیں۔ ایک بندہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آپ کو آ کر یہ کہا کہ میں نے یہ سنا ہے۔ اب کس سے سنا ہوگا؟ انہی لوگوں سے سنا ہوگا جو فتنہ فساد پھیلانے والے ہیں، جو نفرتیں پھیلانے والے۔ اور یہودیوں کی سازش، جس طرح یہودیوں نے عیسائیوں کو آج تک صلیب کی عبادت پر لگایا ہوا ہے، اور شاید میں نے اس کا واقعہ شاید پہلے ذکر کیا تھا یا کسی موقع پر ذکر کروں گا کہ کس انداز میں انہوں نے عیسائیوں کو گمراہ کیا، اور آج تک عیسائی اپنا اصل دین جو انجیل میں ہے اسے چھوڑ کر صلیب کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ برے اور کفریہ نظریات رکھتے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن سبا، یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں مسلمان ہوا، یہ یہودی تھا پہلے۔ عبداللہ بن سبا یہ جب مسلمان ہوا تو جگہ جگہ اس نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں یہ باتیں پھیلانا شروع کی کہ اصل میں تو حضور کے خلیفہ یہ تھے اور ان سے خلافت چھین لی گئی۔ آپ نے اس کو بلایا اور آپ نے اس کو بلا کر اس بات سے منع کیا۔ اب دوبارہ اس نے کیا لوگوں کے درمیان باتیں پھیلانا شروع کر دیں۔ اس نے کہا معاذ اللہ میں نبی ہوں اور علی خدا ہے۔ جب اس بندے نے یہ دعویٰ کیا، یہ اہل تشیع کی شاید کوئی کتاب ہو جس میں یہ واقعہ اور یہ تفصیلات مکمل موجود نہ ہوں، اور رجال کشی جو ہے یہ مشہور کتاب ہے کہ جس میں انہوں نے راویوں کے نام اور ان کا تذکرہ ذکر کیا ہوتا ہے، اس میں بھی اس کا مکمل تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ کو یہ پتہ چلا کہ اس بندے نے مجھے خدا کہا ہے، تو آپ نے اس کو بلا کر سزا کے طور پر اس کو زندہ جلا دیا، اور خود آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ آگ کے ذریعے سے کسی کو بھی سزا نہ دی جائے۔ کیوں؟ آگ سے سزا دینا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ لہٰذا لیکن اس نے چونکہ جرم اس قدر بڑا کیا، اس نے معاذ اللہ میرے بارے میں دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں، لہذا میں نے اس لیے تاکہ یہ قیامت تک کے لیے عبرت ہو اور کوئی اس کے نقش قدم پر نہ چلے، میں نے اس لیے اس کو یہ اتنی بڑی سزا دی ہے۔ لیکن آج بھی شیعہ حضرات میں ایک نصیری فرقہ ہے، اور سندھ کے اندر یہ کافی یہ لوگ پائے جاتے ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ کو معاذ اللہ خدا کہتے ہیں۔ اب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کہ آپ کے دور میں، بعد کے دور میں یہ باتیں مشہور تھیں کہ لگتا ہے اہل بیت صحابہ سے محبت نہیں کرتی تھی۔ کوئی شخص حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ ابو بکر کو صحیح نہیں سمجھتے، آپ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں برے الفاظ بولتے ہیں یا آپ ان کو اچھا نہیں سمجھتے۔ ہم آپ کو ماننے والے ہیں، ہم نے سنا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ ان کو اچھا نہیں سمجھتے ہم بھی اچھا نہیں سمجھیں گے۔ آپ نے وہاں جو جملہ ارشاد فرمایا، یہ بہت سی کتابوں میں شیعہ حضرات کی یہ جملہ موجود ہے، اور کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، جس میں ائمہ اہل بیت کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے، یہ بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں بھی یہ واقعہ مشہور ہے۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ولدنی ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ جنا ہے، یعنی میری والدہ کا جو والد ہے وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے ہے، میری والدہ کی جو والدہ ہیں، میری نانی ہیں، وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی ہیں۔ یعنی اگر میں والدہ کا ننہال دیکھوں تو پھر بھی میں صدیقی ہوں،
اگر میں اپنی والدہ کا جو ددحال دیکھوں کہ جو ان کا خاندان ہے کہ ان کے والد اور پھر ان کے دادا، اگر اس طرف اس نسب کو دیکھوں تو پھر بھی میں صدیقی ہوں، لہٰذا مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ جنا ہے۔ هل يسب احد اباہ، مجھے یہ بتاؤ کبھی کسی نے اپنے باپ کو بھی گالی دی ہے؟ میں تو ان کی اولاد میں سے ہوں۔ اگرچہ امام محمد الباقر نسب جو ہے وہ والد کا ہی شمار ہوتا ہے، لیکن جو والدہ ہیں وہ بھی جس خاندان سے ہیں، بندے کا خاندان تو دونوں ہی شمار کیے جاتے ہیں کہ یہ والدہ کی طرف سے یہ ہے اور والد کی طرف سے اس کا یہ خاندان ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ جنا، یعنی میری والدہ دونوں نسب سے حضرت ابو بکر صدیق تک ان کا نسب پہنچتا ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کیا کبھی کوئی بندہ اپنے خاندان کو بھی گالی دے سکتا ہے، اپنے باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے جس کی نسل سے وہ پیدا ہوا ہو؟ اسی طرح کشف الغمہ میں یہ روایت ہے کہ حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر یہ سوال کرنے لگا کہ ہم جو تلوار جہاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس تلوار کی جو دستی ہوتی ہے جو ہاتھ میں جس کو پکڑتے ہیں، آیا اس کے اوپر نگینے وغیرہ جواہرات وغیرہ لگانا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی مطلب یہ کہ تلوار کو سنوارنا، تلوار کے اوپر نقش و نگار کرنا، خوبصورت کرنا، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کرتے تھے لہٰذا جائز ہے۔ اس کو مسئلہ بتایا، آگے سے اس نے یہ سوال کیا، اس نے کہا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ آپ نے جب اس کو جواب ارشاد فرمایا تو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ہاں جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دلیل کے طور پر انہوں نے دلیل کیا دی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار پر نقش و نگار جواہرات وغیرہ موتی وغیرہ لگاتے تھے، لہٰذا جب ان سے ثابت ہے کہ وہ لگاتے تھے تو تمہارے لیے بھی لگانا جائز ہے۔ اس نے کہا آپ بھی ان کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نعم صدیق، نعم صدیق، نعم صدیق، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں۔ اگر کوئی حضرت ابو بکر کو صدیق نہ مانے وہ دنیا میں بھی جھوٹا ہے، وہ آخرت میں بھی جھوٹا ہے۔ یہ حضرت امام محمد الباقر نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ آپس کی وہ جو نفرتیں آج ممبروں پر سٹیجوں پر بیان کی جاتی ہیں، یہ سارے جھوٹے واقعات، یہ ساری جھوٹی کہانیاں ہیں۔